بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھلا پھولا رہے چمن یارب ہماری امیدوں کا، جگر کا خون دے کر یہ بوٹے ہم نے پالے ہیں۔ گزشتہ روز کا جو واقعہ تھا وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن تھا، جس دن میں پاکستان کی معیشت پر حملہ کیا گیا، اور اس حملہ کرنے کی وجہ یہ تھی تاکہ پاکستان معاشی طور پر کمزور ہو جائے اور بین الاقوامی برادری سے، بین الاقوامی تجارت سے اس کا تعلق ختم ہو جائے اور لوگ اس کی مارکیٹ میں اپنے شیئر نہ لگائیں۔ تو اس وجہ سے دشمن نے بزدلانہ کارروائی کرتے ہوئے ناکام حملہ کرنے کی کل کراچی اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ پر جو حملہ کیا، الحمدللہ تعالیٰ وہ ناکام ہو گیا اور پاکستان کے غیرت مند نوجوان سیکورٹی فورس کے نوجوانوں نے اپنی جان کی قربانی دیتے ہوئے اس حملے سے پاکستان کو بچایا۔ اور ان میں ایک ایسا بزرگ بھی تھا انسپکٹر پولیس کا، جس کی عمر 60 سال تھی، کچھ روز میں اس نے ریٹائر ہو جانا تھا۔ اس نے بھی اپنی جان کی قربانی دیتے ہوئے یہ مثال قائم کی کہ جب تک یہاں کے لوگ پاکستان کے لیے جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، جب تک اس ملک کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یہ کارروائی اس لیے کی گئی کہ پاکستان کی معیشت کمزور ہو اور پاکستان کا شہر کراچی یہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہی کراچی وہ شہر ہے جو پاکستان کو چلانے میں، پاکستان کو ترقی پر لے جانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور جان بوجھ کر اسی شہر کو نشانہ بنایا گیا۔ اور الحمدللہ تعالی ہمارے سیکورٹی کے اداروں نے، جہاں دشمنوں نے کئی سال اس پر کام کیا اور نہ جانے کتنے ڈالر اس پر خرچ کیے، صرف 7 سے 8 منٹ کے اندر تمام دہشت گردوں کو جہنم رسید کر دیا گیا۔ ان میں سے کوئی بھی شخص اپنے حملے میں کامیاب نہ ہو سکا اور اس بلڈنگ کے اندر داخل نہ ہو سکا۔ ان کا ارادہ یہ تھا، ان کے ناکام عزائم یہ تھے، ناپاک عزائم یہ تھے کہ وہ اس مارکیٹ اسٹاک ایکسچینج کے اندر گھس کر وہاں کے لوگوں کو یرغمال بنائیں اور پوری دنیا کے اندر پاکستان کی بدنامی ہو۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی شخص اس ایکسچینج کے اندر داخل نہ ہو سکا، سب کے سب کو باہر مار دیا گیا، اور پاکستان کے نوجوانوں نے، سیکورٹی فورس کے نوجوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ آخر یہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کے پیچھے پڑ گئے، جو بزدلانہ کارروائیاں کر رہے ہیں؟ اور ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان کو ناکام کیا جائے، یہاں کے لوگوں کے دلوں کے اندر خوف ڈالا جائے، یہاں لوگوں کے دلوں کے اندر ایک وحشت طاری کی جائے، جہاں لوگوں کے ہمہ وقتی خیال ہو یہاں صرف بم حملے ہوتے، لوگ یہاں کی مارکیٹ میں اپنا پیسہ نہ لگائیں، لوگ یہاں کاروبار نہ کریں، یہاں سے بھاگ کر دوسرے ملک فارن کنٹری میں چلے جائیں۔ لیکن یاد رکھیں، جب کل یہ حملہ ہو رہا تھا اس وقت بھی اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ کے اندر کاروبار اسی طرح روا دوا تھا، کاروبار بند نہیں ہوا، مارکیٹ بند نہیں ہوئی۔ یہاں کے لوگ بڑے دلیر ہیں، یہاں کی عوام
دہشت گردوں سے نمٹنا چاہتی ہے، اور یہاں کی سیکورٹی فورسز جنہوں نے دہشت گردوں کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف ایک کامیاب جنگ لڑی، دنیا حیران ہے کہ پاکستان نے آخر اس کامیاب جنگ کا کیسے مقابلہ کیا، اس سے کیسے کامیابی حاصل کی۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت دہشت گردی کے سامنے ناکام ہو گئی، لیکن پاکستان کی سیکورٹی فورسز، پاک فوج نے ہمیشہ اس کا سامنا کیا اور کامیابی سے اسے ختم کر ڈالا۔ آج بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دشمنوں یاد رکھو، اور بلوچستان کے وہ لوگ جو اس کارروائی میں ملوث تھے، کہ اب بھی لوگ یہ کہیں گے کہ یہ لوگ ملک کے محب وطن شہری ہیں؟ بلوچستان لبریشن آرمی کے لوگ جنہوں نے یہ حملہ کیا، جنہوں نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی، کیا ان کے اندر حیا باقی نہیں ہے؟ آپ مسلمانوں کا قتل کر کے، مسلمانوں کو شہید کر کے آخر کیا دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہو؟ آپ نام نہاد مسلمانوں، آپ دشمنوں کی صف میں شامل ہو کر نہ مسلمانوں کی قتل و غارت کر رہے ہیں، مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں، پاکستان کو ناکام کرنا چاہتے ہیں۔ بحمدللہ تعالیٰ نہ تو پاکستان ناکام ہوگا، نہ تو پاکستان کا آپ کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان کامیاب سے کامیاب ہوگا، پاکستان ترقی کرے گا، پاکستان کے ادارے ترقی یافتہ ہوں گے۔ آپ ہمیشہ ناکام رہے، ناکام تھے، ناکام ہیں، ناکام رہیں گے۔ دشمنوں کی صف میں شامل ہو کر آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جب تک ہمارے دل کے اندر جذبہ ہے، ایمان ہے، ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ، ان کے اندر جذبہ جہاد موجود ہے، ہمارے اندر شہادت کا شوق ہے، شہادت کا جذبہ ہے، آپ ہمیں ناکام نہیں کر سکتے، آپ اس ملک کو ناکام نہیں کر سکتے۔ یہ ملک کامیاب ہوگا۔ آپ کی ناکام اور ناکام سازشیں، ناکام عزائم ہمیشہ ناکام رہیں، آئندہ بھی ناکام ہوتے رہیں گے۔ انشاءاللہ یہ ملک کامیاب ہوگا، یہ ملک ترقی کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کے لوگوں کو فتح عطا کرے گا، یہاں کے اداروں کو فتح ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ جو بھی لوگ شہید ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے اور پاکستان کو ترقی عطا فرمائے، اسے دشمنوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔